بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک اور بات میں پڑھیں اور کہیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ حضرت امام عبد الرحمن بن ادریس الرازی بن حاتم یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، بیان کرتے ہیں کہ اس قسم کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے اور ان کو آپس میں اختلاف کرنے اور تفرقے سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر دی ہے کہ اس سے پہلے قومیں اپنے دین میں اختلاف کرنے اور مناظرے کرنے کی وجہ سے ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئیں۔ آج یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک قسم کے بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دی ہے، وہ جگہ جگہ آگ لگائے پھر رہا ہے، تیلیاں جلا جلا کے پھینکے جا رہے، جنگل میں آگ لگی پڑی ہے۔ بھئی آج ہر ایک بندہ مناظر بن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور دھڑا دھڑ مناظرے کیے جا رہے ہیں۔ علم کے عین بھی پاس سے نہیں گزرتی اور وہ لوگ مناظرے کر رہے ہیں، اور فضول بحثوں میں اتنی شدت اختیار کر دی گئی ہے جس کی حد والی بات ہی کوئی نہیں۔ میں ایک مثال عرض کر دوں، آج کل جو ہے بہت زیادہ وہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے باغ فدق کا، بڑی شدت کے ساتھ اس کے اوپر مناظرے ہو رہے ہیں، ایمان ابو طالب پر شدت کے ساتھ مناظرے ہیں۔ اہل علم کی جب اختلافی رائے آ چکی ہیں، دونوں طرف جب موجود ہے، اور یہ ایک اصولی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اس کو اگر آپ نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ نماز کو جو نہ مانے کافر ہے، روزے کو جو نہ مانے کافر ہے، حج کو نہ مانے، زکوٰۃ کو نہ مانے، ہاں جی یہ چیزیں جو نہ مانے، سرے سے نہ مانے، وہ بندہ بے ایمان ہے، میں مندہ ہی نہیں، ہاں جی۔ لیکن جو مسائل اس حد تک نہیں ہیں کہ اتنی شدت کے ساتھ کہ ان کا منوانا کو فرض عین ہے کہ اگر نہیں مانا جائے گا تو ایمان کا خطرہ پڑ جائے گا، بابو ان کے اندر بحث میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ فروعی اختلافات میں اتنے مسائل، اتنے مناظرے ہو رہے ہیں جس کی حد کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے دور رہنے کا حکم فرمایا، بھئی ایسے لوگوں سے پرہیز کرو، نمبر ایک۔ نمبر دو، سعید بن جبیر نے بیان کیا الحمدللہ کہ خوض کا معنی ہے تکذیب کرنا، اور یہ آیت مشرکین اور اہل اعداء کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ سدی نے بیان کیا ہے کہ مشرکین جب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے متعلق بدگوئی کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب تک وہ کسی اور موضوع پر بات نہ کریں ان کے پاس نہ بیٹھو۔ جو بندہ قرآن پاک کے خلاف بات کرے اور صاحب قرآن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرے، اس سے تو کوئی یاری کرنی ہی نہیں نا، ختم، بس جاؤ بھائی جاؤ، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، ختم ہو گئی۔ جو میرے نبی کا نہیں ہوا، جو قرآن کا نہیں ہوا، اللہ کا نہیں ہوا، وہ ہمارا کہاں سے ہو سکتا ہے قبلہ؟ سادہ سی بات ہے، جس مالک نے تجھے پیدا کیا ہے، جس مالک نے تجھے عزت اور رزق دیا ہے، اس مالک کا ہی تو وفادار نہیں ہو سکا جس نبی کے صدقے آج تجھے عزتیں ملی ہیں، عالمین پر جو فضیلتیں تجھے حاصل ہوئی ہیں، وہ میرے بابو اس نبی کا دامن رحمت تو چھوڑ دے گا تو پھر ہم کس کھاتے میں تجھے لکھیں گے؟ کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ انسان پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ میرے پاس کراچی سے رسالہ ہے بشار، اس کے اندر انہوں نے موضوع لکھا ہے، انشاءاللہ کسی ٹائم وقت ملا تو میں آپ کو عرض کر دوں گا۔ ہم ابھی تک یہ جنگ لڑ رہے تھے کہ یہ بندہ ہے اور یہ عورت بن گئی، یہ عورت تھی یہ بندہ بن گیا، ٹرانسجینڈر کے چکر میں تھے، بھئی چنگا بھلا بندہ سی خسرا ہو گیا، چنگا بھلا بندہ سی ہجڑا بن گیا، ہاں جی۔ ہم ان بحثوں میں پڑے ہوئے تھے کہ ہجڑا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ہاں جی یہ مرد ہے یہ عورت ہے، ہم ان وہ لکھتے ہیں جناب اب جو ہے
انسان اس سے اگلے سٹیج پہ پہنچ چکا ہے، وہ انسان ادر کن کہلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہیں وہ شکل و صورت میں تو انسان ہیں لیکن اندر ہمارے جانور بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ایک کمپنی کا جنرل مینیجر ہے، وہ کہتا ہے جی میرے اندر کتا بستا ہے، جیمز نام ہے اس کا، کہتا ہے جی میرے اندر ہے نا، اصل میں کھال تو میری انسانوں والی لیکن میں اصل میں کتا ہوں۔ وہ نوکری کے بعد کتے جیسے کپڑے پہنتا ہے جی، جس طرح کتے کولی میں وہ ان کے خاص برتن ہوتے ہیں کتوں کے، اس کے اندر آ کے وہ کھانا کھاتا ہے جی، جس طرح کتے کھاتے ہیں جی، کتوں کی طرح سوتا ہے، کتوں کی طرح ساری معاملات کرتا ہے۔ ہاں جی، ہم تو اس چکروں میں تھے کہ مرد مرد رہے، عورت عورت رہے، مرد عورتوں والا کام نہ کرے، عورتیں مردوں والے کام نہ کریں، ہم تو ان کے اندر تفریق کرنے کے وہ لگے ہوئے تھے۔ اب نئی جو ہے وہ نسل دریافت ہو رہی انسانوں میں کہ انسان اپنے آپ کو جانور بنائے پھر رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو بھیڑیا بنائے پھر رہا ہے، کوئی کتا بنائے پھر رہا ہے، کوئی شے بنائے پھر رہا ہے۔ ہاں جی، اسی طرح گلے میں پٹا ڈلوا کے پھر لوگوں سے کہتے ہیں چلو جی ہمیں چلاؤ، ہاں جی ہم تمہارے کتے ہیں، ہاں جی۔ تو انسان اپنی آئی پہ آئے تو جانور بھی بیچارہ شرمندہ ہوتا ہی ہوگا ایسے کتوں کو دیکھ کے، کتا بھی کہندا ہوئے گا ہن ساڈی نسل تے کنے ڈاکا مار لے، ہاں جی یہ بھی ہن کوئی گل ہے، بندے کتے بن گئے تو اسی کتنے جائیے، ہاں جی کتے بھی بیچارے ہوئے نا اس کے اوپر شرمندہ ہوتے ہوں گے، یار ہے دیکھو اے ہن اے کی چیز اے کوئی کرنے والے کام نے جڑا انسان کر رہے ہیں۔ تو حضرت قبلہ بات یہی ہے کہ جو بے شرم آدمی ہے اس کو کسی کا کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، نہ کوئی اللہ کا شرم، نہ کوئی قرآن کا شرم، نہ کوئی اس کے رسول کا شرم۔ تو ایسے لوگوں سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے بالکل قریب نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح بدعتی اور گمراہ فرقے اپنی بدعت کی ترویج اور اشاعت کر رہے ہوں اور اہل سنت و جماعت کا رد کر رہے ہوں تو ان کی مجلس سے بھی اعتراض کرنا لازم ہے، اور گمراہ لوگوں کے ساتھ الفت اور محبت کے ساتھ ملنا جلنا، ربط ضبط بڑھانا بھی جائز نہیں، اور عام مسلمانوں کے لیے ان گمراہ فرقوں کا لٹریچر پڑھنا بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ یہ کتابیں پڑھ کر شکوک اور شبہات میں مبتلا ہوں گے۔ البتہ اہل علم کو ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے اور ان کے شکوک و شبہات کا رد کرنا چاہیے، اور شیطان کے لیے اور یہ مسئلہ جو ہے یہ علامہ خلیفہ اعلی حضرت علامہ محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی یہ لکھا ہے، آپ بھی یہ تفسیر خزائن العرفان میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بے دینوں کی مجلس میں دین کا احترام نہ کیا جاتا ہو، مسلمان کو وہاں بیٹھنا جائز نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کفار اور بے دینوں کے جلسے میں وہ دین کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ان میں جانا سننے کے لیے شرکت کرنا جائز نہیں ہے، اور رد و جواب کے لیے جانا مجالست نہیں بلکہ اظہار حق ہے، وہ ممنوع نہیں، جیسا کہ اگلی آیت سے انشاءاللہ ظاہر ہوگا۔ آج جتنی تیزی کے ساتھ بدعقیدگی پھیل رہی ہے نا جی، جتنی تیزی کے ساتھ میلاد شریف کو جو لوگ مناتے تھے وہ آج اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جو پڑھتے تھے آج وہ اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ جو کہتے تھے وہ آج اس کو شرک کہہ رہے ہیں۔ یہ کل شریف ساتہ 40واں 11ویں شریف، ہاں جی یہ اولیاء کرام کے محافل ان کے آراس مناتے تھے جو لوگ، وہ 25-30 سال پہلے منانے والے تھے، آج وہ لوگ ان کو بدعت اور شرک کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے ان کی عقلیں کم تھیں، انہوں نے مکار لوگوں کو سنا اور ان مکار لوگوں نے ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈال کے ان لوگوں کو بھی لائن سے اتار دی۔ اب عالم یہ ہے کہ نہ وہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں، وہ پریشان کیفیت میں گھومے پھر رہے ہیں۔ اب ان سے کہیں کہ لکھ کے دیں یہ شرک ہے، اور وہی بات ہم آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں، اس علیہ ثواب کرنا یہ شرک ہے؟ حضور 40واں ہو، ساتہ ہو، کل ہوں، آراس ہوں، اولیاء اللہ کے ہوں، یہ کیا شرک ہے؟ اس علیہ ثواب کی یہ ساری شکلیں ہیں، تو اس علیہ ثواب جب قرآن سے حدیث سے بات ثابت ہے تو آپ اس کو شرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ نے اختراع باندھی اسلام کے اوپر، آپ نے اختراع باندھی اسلام کے اوپر، اور آپ اس وقت دعوی نبوت کر رہے ہیں، وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کی ہے آپ حرام کر رہے ہیں، آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے یہ بتائیں۔ تو اسی لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں بابا ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھا کرو، ایسی مجالس میں نہ جایا کرو، ایسے لوگوں کی کتابیں نہ پڑھا کرو، ایسے لوگوں کی تقریریں نہ سنا کرو،
وہ خود تو گمراہ ہیں ہی ہیں، وہ آپ کا بھی بیڑا غرق کر دیں گے، وہ آپ کا بھی بیڑا غرق۔ ان کے رد میں کتنی کتابیں لکھی گئیں یار، کتنے جوابات دیے گئے، لیکن میں نہ مانوں کوئی اور دلیل پیش کرو۔ بات یہی ہے، یہی بات آپ سماعت فرما لیں۔ وہ نا ایک بندے کو بڑا شوق تھا اپنے بیٹے کو نا جی مناظر بنانے کا، اب تو حکومت نے بند کر دیا، لیکن وہی سوشل میڈیا کا زور ہے، ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں۔ کسی زمانے میں نا جی، آج سے کچھ عرصہ پہلے ہی، ماضی قریب کے اندر ہی، زیادہ دور کی بات نہیں، مناظرے بڑے عروج پر تھے۔ بچپن میں ہم نے دیکھا ہے، خود دیکھا ہے، ہوش ہمیں تھا بالکل اچھی طرح کہ بڑے بڑے مناظر آتے تھے، بڑے بڑے بکسے پک اپیں بھر کے کتابوں کی آتی تھی، مناظرے ہوتے تھے، اور وہاں پہ اس دور میں ہر ایک بندے کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ جو ہے نا مناظر بنے، عالم ہوئے تھے انج دا ہوئے۔ ہاں جی، ایک بندے کو شوق چڑھ گیا میرا بیٹا مناظر ہو، لیکن اس کو شوق چڑھا ایسا کہ میرا پتر جلدی تو جلدی مناظر ہوئے۔ وہ گیا اہل سنت کے پاس کہ جناب ہم مناظر بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب پہلے 8 سال اس کو درس نظامی کرنا پڑے گا، پھر مفتی بننا پڑے گا، پھر مناظرہ پڑے گا، پھر جا کے کوئی 12-14 سال کے بعد یہ بچہ تیار ہوگا۔ 14 سال زندگی کے آپ کو جو ہے نا کم از کم دینے پڑیں گے، پھر اس کے بعد یہ مناظر تیار ہو۔ 14 سال اتنا لمبا عرصہ ساڈے کولوں نہیں اتنا انتظار ہوتا۔ ایک اور پارٹی کول گیا، انہوں نے کہا چل یار تو 14 سال نہیں دینا، کم از کم 8 سال تے سانوں دے۔ انہوں نے کہا بھائی 8 سال بھی بڑے لمبے نے، ساڈے کول یہو جی گل نہیں ہونے۔ ہن جڑی اج کل بڑی پارٹی زور ہے، 3 انہاں دے سلوگن نے، ترہ امتیاز، بدعت، شرک اور یہ جناب یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بے دینی ہے، گل ختم ہو گئی۔ بدعت شرک یہ ان کے بڑے بڑے نام۔ اس پارٹی کے پاس پہنچ گیا، انہاں کہ لے کو گل ہے، مناظر بنانا کیڑا اوکھا کام، راتی منڈا دے جا سویرے مناظر تیار۔ مناظر انہاں کہ اچھا اے کام ٹھیک ہے، اے گل ٹھیک ہے، ایک رات ہے منڈا مناظر۔ انہاں کہ چلو جی ٹھیک ہے جی اسی مناظر بنا لینا، راتی دے گا منڈا سویرے انہاں کہ جی مناظر تیار ہو گیا جی، ہو گیا۔ اچھا کوئی ٹیسٹ ٹوسٹ لئیے؟ وہ جناب لے کے گئے مولوی صاحب کو، میرے ورگے کوئی چھوٹا موٹا مولوی ہونا ہے۔ انہوں نے ایک گل سمجھائی، انہوں نے کہا پترا گل سن، جو بھی کوئی دلیل پیش کرے نا جی، قرآن تو کرے یا حدیث تو کرے، تو ایک ہی گل کہنی، دوجی گل نہیں کرنی، میں نہ مانوں کوئی اور دلیل پیش کرو، بس اینی جی گل، میں نہ مانوں کوئی اور دلیل پیش کرو۔ اب میرے ورگا بندہ جڑا ہے 1-2 قرآن دی آیتاں دکھا دے گا، 2-4 حدیثاں دکھا دے گا، اللہ دا خیر صلی، بس اتوں تک۔ ساڈے جڑے سورسز نے وہ بڑے محدود نے، بڑا عالم ہوئے گا تو 10-12 حوالے دکھا دے گا۔ ہر مرتبہ جدو یہی جواب آئے گا میں نہ مانوں کوئی اور دلیل پیش کرو، تے بندہ کنیاں دلیلاں پیش کرے گا، نہیں کہ اور کوئی دلیل لیاؤ جی، اور کوئی دلیل لیاؤ جی، اور کوئی دلیل ہے۔ وہ کردے منڈے دا نام ہو گیا جناب ہوئے 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 ایسا مناظر اسا زندگی چ نہیں ویکھیا جی، نکا جا منڈا ہے تے انہیں وقت چھڑیا سارے مولویاں نو۔ اب ہر ایک بندہ جو ہے نا جی وہ سادہ تو نہیں ہوتا نا جی، میدان دے کھڈاری بھی ہوندے نے۔ وہ پرانے جڑے بابا جی ہے ایک بندہ، انہیں کہا یار میرے نال بھی کوئی پیچھا پواؤ ہوندا، وہ میرے نال بھی کوئی مناظرہ کراؤ۔ پیو بڑا خوش جناب نال ہا میرا پتر مناظر جناب، انہیں تے وقت دیتا سارے نے۔ وہ جناب آیا جناب پیڑ لگا، تو جدوں پیڑ لگا پیو نال کھلوتا منڈے دے، بابا جی نے کہا وہ ٹھہر جا پترا ٹھہر جا، اج تو نہیں، اج میں تیرے کول سوال کراں گا۔ اس آکھیا اے جڑا بندہ تیرے نال کھلوتا ہے نا اے تیرا پیو ہے۔ انہوں تو ایک ہی سبق پڑھایا سی کہ پتر تو یہی کہہ رہا ہے میں نہ مانوں کوئی اور دلیل پیش کرو، ہے جی۔ انہوں نے کہا پتر اے جڑا پیو اے بندہ کھڑاتا ہے نا اے تیرا پیو ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نہ مانوں کوئی اور دلیل پیش کرو، ہے جی۔ انہیں لا جتی لئی کھانا خراب دیا پترا، پیو ہی انکار کر چھڑی، ہے جی، پیو تو انکاری ہو گئے۔ عالم آج یہی ہو چکا ہے۔ میں نے تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا نا جی، آپ قرآن پاک سنا دیں، آپ حدیث سنا دیں۔ حق تو یہ تھا بحیثیت مسلمان، وہیں پر زبانیں گنگ ہو جاتی کہ بھائی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے نبی کا حکم ہے، بس ختم، عقلیں ختم، علم ختم، سب تحقیقیں ختم۔ اللہ نے کہہ دیا، اس کے حبیب نے کہہ دیا، بس ختم ہو گئی بات۔ نہ بھائی نہ، تسی 100 واری حوالہ دے رہو۔ اتنے منحوس لوگ نے، اتنے منحوس لوگ، انہوں نے ساری زندگی کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں چلنا۔ بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں ان منحوسوں سے اور دین کے
کترنے والوں سے اور دین کا مذاق اڑانے والوں سے، حضور کے گستاخوں سے، حضور کا دامن رحمت چھوڑنے والوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے۔